السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی رائٹر بالکل بھی خیریت سے نہیں ہے، آواز سے آپ لوگ جان ہی گئے ہوں گے۔ تو اسی لیے اگر ریکارڈنگ میں کھانسی وغیرہ کچھ بھی ہو گیا تو معاف کیجیے گا، ویسے میں کوشش کروں گی کہ ایسا کچھ نہ ہو۔ باقی ہم شروع کر لیتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کو۔ ناول کا نام ہے ماہ روح، رائٹر مانیہ خان یعنی کہ میں، اینڈ ایپیسوڈ ہے 3۔ آپ لوگوں نے ایپیسوڈ کو لائک کرنا ہے، کمنٹ میں بتانا ہے ایپیسوڈ کیسی لگی، اور چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں تاکہ نیو ایپیسوڈز ان کو مل جائیں۔ باقی ہم شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ کو۔ جلدی سے اس سوال کا جواب یاد کرو اور ساتھ ہی مساوات کا ٹیبل بھی ذہن نشین کرو، میں لکھوا کر دیکھوں گا تم سے، اور معاشیات کی تعریف بھی پھر سے لکھواؤں گا۔ وہ عریش کی اکنامکس کی بک کھول کر بیٹھا، اسے سوالوں پر نشان لگا کر دیتا بول رہا تھا، جبکہ وہ بڑے غور سے اسے سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے لالا، میں یاد کرتی ہوں، اس نے اپنی جمائی روکتے کہا، کیونکہ پچھلے 4 گھنٹوں سے وہ اسے لگاتار پڑھا رہا تھا۔ چلو جلدی کرو، میں 15 منٹ کا وقت دے رہا ہوں تمہیں، واپس آ کر تم سے لکھواتا ہوں اور ٹیبل بھی بنواؤں گا۔ وہ اپنے فون پر آتی کال دیکھ کر بولتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ عریش آنکھوں کو کھلا رکھنے کی کوشش کرتی جواب یاد کرنے لگی، مگر اس پر نیند اتنی حاوی ہو گئی تھی کہ وہ 5 منٹ کے اندر ہی سو گئی۔ وہ 15 منٹ بعد کمرے میں آیا تو عریش کو صوفے کی بیک سے ٹیک لگا کر سوتے پایا۔ کر لی اس نے تیاری؟ وہ سر جھٹک کر بولا اور ٹائم دیکھا جہاں پر 1 بج رہا تھا۔ اب وہ کیا جانتا کہ عریش کو تو 11 بجے سو جانے کی عادت تھی، اب وہ اس کی طرح آدھی رات تک جاگنے کی عادی تھوڑی تھی۔ وہ جن قدموں سے آیا تھا انہی سے واپس چلا گیا، اور تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھ آنکھیں مسلتا زابر آیا تھا۔ جگاؤ اسے نیند سے اور ساتھ لے جاؤ، بہت پڑھ لیا آج اس نے۔ وہ بیڈ کی جانب جاتا بولا تو زابر نے زوردار جمائی لینے کے ساتھ اس سے بھی زیادہ شدت کی ایک انگڑائی لی تھی۔ کیا ہے یار زیام لالا، سونے دیتے اسے یہیں صوفے پر، آپ نے تو بیڈ پر ہی سونا تھا نا۔ وہ نیند سے بھاری ہوئی آنکھوں کو مشکل سے کھولے برے برے منہ بناتا بولا تو زیام کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ پی رکھی ہے کیا جو ایسی فضول اور پاگل پن والی باتیں کر رہے ہو؟ کس تک سے وہ میرے ساتھ ایک کمرے میں سو جاتی؟ زیام واپس سے اس کے سر پر پہنچتا اس کی گردن پر ایک لگا کر بولا تو زابر کی نیند اڑن چھو ہوئی۔ سوری لالا، نیند میں کچھ بھی بول گیا، سوری، وہ گردن مسلتا بولا اور پھر عریش کی جانب متوجہ ہوا جو ان کی آوازوں سے بھی نہیں اٹھی تھی۔ عریش اٹھو اور زابر کے ساتھ کمرے میں جاؤ۔ زیام نے عریش کو آواز دیتے جگانا چاہا۔ وہ چاہتا تو پہلے بھی اسے اٹھا کر بھیج دیتا، مگر اسے پتا تھا کہ عریش باجی نیند سے جاگ کر آدھا گھنٹہ اپنے حواس میں آنے کے لیے لیتی ہے، اس لیے زابر کو لے کر آیا تاکہ وہ اسے پکڑ کر کمرے میں چھوڑ آئے۔ نہیں لالا، اسے ٹھائیں نہیں سونے دیں، میں اٹھا کر لے جاؤں گا، ویسے بھی میری چوہیا کا وزن ہی کتنا ہے۔ وہ زیام کو منع کرتے آگے بڑھا اور عریش کو بڑی احتیاط سے اپنی گود میں اٹھا لیا، جبکہ اس کے گود میں اٹھانے پر وہ پہلے تھوڑا سا کسمکائی اور پھر اپنے ہاتھ اور سر اس کے سینے پر رکھتی بڑے مزے سے سو گئی۔ کتابیں وہ صبح لے جائے گی لالا، باقی پڑھانے کے لیے شکریہ۔ وہ عریش کو لے کر جاتا دروازے پر رکا اور زیام سے اپنی بات کہہ کر کمرے سے نکل گیا، جبکہ زیام لمبی سانس لے کر ٹیبل پر رکھی کتابیں دیکھتا دروازے کی جانب بڑھا تاکہ دروازہ بند کر سکے۔ میں کل تمہارے کالج آ رہا ہوں۔ وہ اور ریمل اس کے کمرے میں بیٹھے ڈزنی کارٹون بیوٹی اینڈ دا بیسٹ دیکھ رہے تھے جب اچانک سے عادیان بولا، ہیں سچی؟ پر وہ کیوں؟ وہ پہلے خوشی سے بولی مگر پھر تجسس سے وجہ پوچھی۔ وہ اس لیے کیونکہ مجھے تمہاری شکایت ملی ہے کہ تم ٹیسٹ اچھے نہیں دیتی، وہ ہنسی دباتا بولا تو ریمل کا منہ حیرت سے کھلا۔ ایویں ٹیسٹ اچھے نہیں دیتی؟ کس بیوقوف نے یہ کہا ہے؟ کلاس کی ٹاپر ہوں میں، پھر بھلا کیسے ٹیسٹ اچھے نہیں دوں گی؟ وہ اپنا رخ عادیان کی جانب کرتی لڑاکا انداز میں بولی تو عادیان کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ بکھری۔ جی بالکل، میں اچھے سے جانتا ہوں میری ریمل بہت ذہین ہے،
میں تو بس تنگ کر رہا ہوں، اور ویسے بھی کسی کی اتنی مجال کہ وہ میری گٹیا کی شکایت مجھ سے ہی لگائے۔ وہ شہادت کی انگلی سے ریمل کے چند چھوٹے بال جو پونی میں قید نہیں تھے ان کو کان کے پیچھے کرتا بولا تو ریمل اترائی۔ بس دیکھ لیں، میں ہوں ہی اتنی اچھی بچی، مگر آپ کیوں آ رہے ہو کالج؟ وہ پھر سے اپنے سوال پر آئی۔ وہ بچے، میں نے آپ کے کالج میں کچھ گاؤں کی غریب بچیوں کا ایڈمیشن کروانے آنا ہے اور کچھ ڈونیشن دوں گا، اسی لیے۔ وہ ریموٹ اٹھا کر LCD کی جانب دیکھتا بولا، اچھا صحیح، جب آؤ گے نا کالج تو مجھے ضرور ملنے آنا، میں کالج کی لڑکیوں کے سامنے شوخیاں ماروں گی کہ دیکھو میرا لالا کتنا ہینڈسم ہے۔ وہ اس کے بازو کے ساتھ چپک کر ایکسائٹڈ سی بولی، نہیں گٹیا، تمہیں پتہ ہے نا ہم صرف اس کمرے تک ہی اچھے بہن بھائی ہیں، اس کمرے سے باہر ہم بالکل الگ ہیں۔ وہ ریمل کے گال تھپ تھپا کر بولا تو ریمل کا چہرہ اتر سا گیا۔ کیا لالا، کب آپ سب کے سامنے بھی میرے ایسے ہی نخرے اٹھاؤ گے، مجھ سے پیار سے بات کرو گے؟ وہ اداسی سے بولی تو آدیان چپ کر گیا کیونکہ اس کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا۔ چلو یہ مووی تو ختم ہو گئی، ہم نیو مووی شروع کرتے ہیں۔ ٹنکر بیل دیکھیں؟ وہ LCD پر ریموٹ سیٹ کرتا بولا تو ریمل نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ پکڑ لیا۔ نہیں، ہم سنو وائٹ دیکھیں گے، وہ اسے منہ چڑھا کر بولی۔ نہیں یار، کل ہی تو ہم نے سنو وائٹ دیکھی ہے، وہ برے برے منہ بنا کر بولا۔ اچھا تو پھر ہم فروزن دیکھتے ہیں، وہ پھر سوچ انداز میں بولی۔ بالکل نہیں، پرسوں بھی اس کے دونوں سیزن دیکھے ہیں تم نے۔ آدیان نے پھر سے منع کیا۔ پرنسس کون ہے؟ ریمل نے آئی برو چکا کر پوچھا۔ آپ ہیں جناب، اور کون ہے؟ آدیان بولا۔ تو بس میرا فیصلہ آخری ہے، ہم فروزن دیکھ رہے ہیں، بس اب مجھے آواز نہ آئے کسی کی۔ وہ شہزادیوں کی طرح حکم دینے والے انداز میں بولتی فروزن کارٹون لگا چکی تھی، جبکہ آدیان بیچارہ چپ چاپ اس کے ساتھ فروزن دیکھنے لگا۔ یار یہ زیام لالا کی شادی کی بات ابھی تک چلی کیوں نہیں؟ کب کریں گے وہ اس لڑکی کو پرپوز؟ کب ہمیں شاپنگ کے پیسے ملیں گے؟ کب، آخر کب؟ عریش زابر کو کندھوں سے پکڑے اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ بیچارہ اپنا سر پکڑ کر رہ گیا تھا کیونکہ عریش کے جھنجھوڑنے سے اسے چکر آنے لگ گئے تھے۔ مجھے کیا پتا کب کریں گے، 3 ہفتوں میں سے 2 ہفتے تو گزر گئے اور گھر میں کوئی آواز بھی نہیں سنی شادی کی۔ زابر اس کے ہاتھ کندھوں سے ہٹا کر آنکھیں بار بار بند کرتے کھول کر بولا، کیا ہے یار، لالا جلدی کرے نا پرپوز اس لڑکی کو، تاکہ ان کے اور ابری شاپی کے نکاح کو مزے سے انجوائے کریں۔ اب تو پیپر بھی ختم ہو گئے میرے، وہ منہ بناتی بولی۔ چل چھوڑ، آجا باہر چلے نیچے گلی میں، بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ زابر جو کمرے کی کھڑکی کے پاس پہنچ کر پردے ہٹا رہا تھا، نیچے گلی میں بچوں کو کھیلتا دیکھ بولا، ہیں سچی؟ چلو چلتے ہیں، بڑے دن ہو گئے، بلہ بھی نہیں پکڑا۔ وہ خوشی سے کھڑی ہوتی بولی اور پھر دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر باہر کو بھاگے تھے۔ کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ وہ بھاگتے ہوئے انٹرس پر پہنچے ہی تھے کہ بی جان کی آواز پر ان کے قدم رکے۔ وہ بی جان، ہم باہر گلی میں جا رہے ہیں، زابر نے تھوک نکلتے کہا، جبکہ عریش کے ہاتھ پھر اس نے پکڑ مضبوط کی تھی۔ کیوں، باہر کون سے چاول بانٹے جا رہے ہیں جو تم دونوں یوں بھاگتے ہوئے جا رہے ہو؟ بی جان نے تیکھے انداز میں پوچھا اور اپنی چھڑی کو مضبوطی سے پکڑ کر چلتی ان کے پاس پہنچی۔ وہ بی جان، میرے اور عریش کے پیپرز ختم ہو گئے ہیں اور میں تو فری ہو گیا ہوں، مگر عریش کی چھٹیاں چل رہی ہیں، اس لیے ہم بس کچھ دیر باہر بچوں کے ساتھ کھیلنے جا رہے ہیں۔ صابر سر جھکاتا بولا، جبکہ عریش بس خاموشی سے کھڑی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی اسے ابھی نہیں بولنا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی، خود کو جا کر آئینے میں دیکھو، گدھے جتنے ہو گئے ہو مگر ابھی بھی چھوٹے بچوں سے بلے چھین کر کھیلتے ہو۔ اور تم عریش، تم تو کچھ شرم کرو، اتنی بڑی ہو گئی ہو، کیسے بے شرموں کی طرح گلی میں جا کر کھیلتی ہو؟ بی جان پہلے زابر کو لتاڑتی، بعد میں عریش پر برسیں، جبکہ اب عریش نے منہ کھولا تھا کیونکہ اسے ابھی بولنا تھا۔ کیا بی جان، میں کھیل بھی نہیں سکتی؟ اس میں میرا قصور ہے کہ میں جلدی بڑی ہو گئی، میرا دل تو ابھی بچہ ہے نا، اور وہ چاہتا ہے کہ میں کھیلوں اور مزے کروں، مگر آپ بی جان، آپ کو اپنی بن ماں کی پوتی پر ترس نہیں آتا؟ آپ اور آپ کا وہ لاڈلا مشہور سنگر دی گریٹ زیام خان، آپ دونوں ہی میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہر وقت مجھے روکتے ٹوکتے رہتے ہیں۔
کہاں جاؤں میں، مر جاؤں؟ عریش نے اپنی ڈرامے بازی کی کوالٹی کا استعمال کیا اور ڈرامے بازی کی حد کر دی تھی۔ اس کے ایسے اچانک سے یوں سینٹی ہونے پر جہاں بی جان حیران اور پریشان ہوئی تھیں، وہیں اپنے کمرے سے نکلتی نوشا بیگم تو چہرے پر ہمدردی اور پیار کے تاثر لیے اس کے جانب آئی تھی۔ میں صدقے میری بچی کے کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے میری بیٹی کو؟ وہ عریش کو گلے لگاتی بولی، جبکہ ان کے سینے میں سر چھپاتی وہ افلاطون مسکرائی تھی، کیونکہ نوشا بیگم کو دیکھ کر ہی تو وہ سینٹی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب وہ اسے اجازت دلوا سکتی تھی۔ چاچی، بی جان کھیلنے نہیں جانے دے رہی، وہ سوں سوں کرتی بولی۔ اماں جی، کیا کرتی ہیں آپ؟ کیوں بچی کو رلا رہی ہیں؟ جانے دینا، نوشا بیگم بی جان کو دیکھتی بولی۔ ارے مجھے کیا پتا تھا یہ دل پر لے لے گی میری بات کو، میں صدقے میری بچی کے، جا میری بچی، میں نہیں روکتی تجھے، ویسے بھی ابھی میری گڑیا بڑی کہاں ہوئی ہے، میں تو ایسے ہی بول رہی تھی۔ وہ عریش کو اپنے سینے سے لگا کر بولی تو زابر نے ہنسی چھپائی۔ دھیان رکھنا بہن کا، چوٹ نہ لگے اسے۔ وہ دونوں خوشی خوشی جانے لگے تو بی جان نے زابر کو ہدایت دی، جس پر وہ سر ہلا کر عریش کے ساتھ باہر بھاگ گیا۔ ہاں 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 میری چوہیا، کیا ڈرامہ کرتی ہے یار تو، صحیح تو نے بی جان اور چاچی کو الو بنایا، وہ ہنستے ہوئے بولا تو عریش نے ترا کر ناک چڑھایا۔ بس کیا کروں، لاڈلی ہی بہت ہوں میں، ایک آنسو کے گرنے کی دیر ہے اور سب کے سب میرے آگے ہار مان جاتے ہیں، وہ ہنس کر بولی تو زابر بھی ہنستے ہوئے اس کے بال بگاڑے۔ بس اللہ تیرے آنسوؤں کے آگے سب کو ایسے ہی بے بس رکھے، وہ ہنس کر دعا دیتا بولا تو عریش نے آمین کہا، مگر ان دونوں کو پتہ نہیں تھا کہ ایک دن یہ آنسو کسی کام نہیں آنے والے تھے۔ سردار ساتھ والے قبیلے کے سردار نے ہمارا پانی روک دیا ہے، جس کی وجہ سے فصلوں کو نہری پانی نہیں مل پا رہا اور فصلیں سوکھ رہی ہیں۔ وہ ڈیرے پر موجود گاؤں کے لوگوں کے مسائل سن رہا تھا جب ایک کسان اس کے پاس آ کر بولا، سردار ازکان نے؟ آدیان نے کنفرم کرنا چاہا، جی سردار، سردار ازکان نے۔ وہ کسان سر جھکائے بولا، تو اب ایسے بدلہ لینا چاہتے ہو تم؟ وہ منہ میں بڑبڑایا، خورشید، گاڑی نکالو، ہم ابھی ازکان خان کے قبیلے جائیں گے۔ اس نے اونچی آواز میں اپنے ڈرائیور کو آواز لگائی۔ سردار، گارڈ کی گاڑیاں تیار کرواؤں؟ اس کے خاص ملازم نے پوچھا۔ نہیں خان چاچا، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ لاکھ ہمارا بڑا دشمن صحیح مگر کبھی بھی گھر آئے مہمان کو چوٹ نہیں پہنچائے گا، آخر کو وہ بھی ایک پٹھان ہے اور پٹھان اپنے اصول کبھی نہیں بھولتا، دشمنی میں بھی نہیں۔ وہ کھڑے ہو کر اپنے کرتے کی سلوٹ کو درست کرتا بولا تو خان چاچا چپ کر گئے۔ جیسے آپ کا مرضی سردار، وہ سر جھکا کر بولے، جبکہ آدیان گاڑی میں جا کر بیٹھتا ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا کہہ چکا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ دونوں بچوں کے ساتھ کھیلنے میں اتنے مگن تھے کہ زیام کی گاڑی کو دیکھ ہی نہ سکے، جبکہ وہ ان دونوں کو دیکھ کر گیٹ کے باہر گاڑی کو روک کر گاڑی سے نکل کر ان کے پاس آ کر سختی سے بولا تو ان دونوں کا ترا ہی نکل گیا۔ زیام لالا، وہ دونوں ڈر کے مارے صحیح سے اس کا نام بھی نہ لے سکے تھے، جبکہ عریش نے تو پھیلا کر لیا گیا دوپٹہ سر پر بھی اوڑھ لیا تھا۔ بچے ہو چھوٹے، جو بچوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہے ہو، بولو نا، بچے ہو؟ اس نے ان کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ جی لالا، عریش کی زبان پھسلی تھی، جبکہ اس نے پھسلی زبان کو فوراً سے دانتوں تلے دبا کر آنکھیں بند کی تھی۔ بچے تو زیام کے ان دونوں کو ڈانٹنے پر خود بھی ڈر کر بھاگ گئے تھے۔ چلو گھر کے اندر، میں تم دونوں کے بچپنے کو اچھے سے نکلواتا ہوں بی جان سے، وہ نے انگلی کے اشارے سے اندر جانے کا بولا۔ بی جان سے اجازت لے کر آئے ہیں ہم، عریش نے ہمت کرتے کہا، جس پر زابر نے اس کے بازو پر چوٹی کاٹی کہ بہن چپ کر جا، کیوں اس کا غصہ بڑھا رہی ہے؟ وہ تو آج ویسے ہی حد سے زیادہ تپا ہوا لگ رہا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، بہت زبان چلتی ہے تمہاری، کاٹ کر رکھ دوں گا تمہاری زبان کو اگر دوبارہ میرے سامنے کھلی تو۔ وہ غصے سے لال ہوتا اس پر برسا تو عریش ڈر کر زابر کے سینے سے لگی، جبکہ اس کا پورا وجود ڈر سے کانپنے لگا تھا۔ زیام لالا پلیز، آپ کو ڈانٹنا ہے تو مجھے ڈانٹو، مگر میری عریش کو نہیں۔ آپ بڑے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں ہم، مگر مجھے منظور نہیں میری بہن کو کوئی میرے علاوہ کچھ بھی کہے۔ اور اس کی آنکھوں میں آنسو لائے۔
عریش کو ڈرتے اور روتے دیکھ زابر تھوڑے سخت انداز میں بولا، جبکہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس نے عریش کے گرد باندھ کر اس کی کمر پر تھپکی دی تھی۔ زابر کی بات پر زیام نے اسے حیران ہو کر دیکھا۔ اندر چلے جاؤ دونوں، اس سے پہلے میرا پہلے سے خراب دماغ اور خراب ہو، اور بی جان سے بھی میں پوچھ لوں گا کہ کس خوشی سے تم لوگوں کو اجازت دی باہر آنے کی۔ وہ نے ویسے ہی گھورتا بولا تو زابر عریش کو خود سے دور کرتے اس کے کندھے پر بازو پھیلاتا اندر بڑھ گیا، جبکہ وہ بھی ان کے پیچھے ہی اندر گیا تھا اور جاتے ہوئے گاڑی کی چابی گارڈ کی جانب پھینک گیا تاکہ وہ گاڑی اندر لا سکے۔ آئے بڑے، دماغ خراب ہو جائے گا، پہلے کون سا صحیح ہے جو اور خراب ہوگا۔ وہ اندر جاتا آہستہ آواز میں عریش کے کان میں بولا تو روتی عریش کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری، جبکہ اس کی مسکراہٹ پر زابر کو سکون آیا تھا۔ ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں بتائے گا ضرور آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے گا تاکہ نیو آنے والے ایپیسوڈ آپ کو مل جائیں۔ باقی ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔